نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے گرامر میں ہم نے اسم بہت اچھے سے پڑھا. اس کے بعد ہم نے کچھ حرف بھی پڑھے. حرف بہت سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے ہم نے کچھ حرف پڑھے اور الحمدللہ اب ہم فعل پر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے ہم پڑھ رہے ہیں. اگر اردو میں بولیں گے تو فعل ماضی, عربک میں بولیں گے تو فعل ماضی, ٹھیک ہے. جو آپ لوگوں کو کمفرٹیبل لگے آپ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فعل ماضی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی جو ورڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے اینڈ میں اگر زبر لگا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر اس کے اینڈ میں زبر لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل ہے. اچھا, اب آپ بولیں گے کہ وہ تو تا بھی لگا ہوتا ہے, اس میں تما بھی لگا ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ فعل کو اس کے ہوا ورژن میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوا میں دیکھتے ہیں, اور پھر ہوا سے ہم پورا چارٹ بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ جیسے نصروا ہے تو نصروا, نصروا, نصرو, ٹھیک ہے. تو ہم سب سے پہلے ہوا ورژن کو دیکھتے ہیں اور اس سے بناتے ہیں. اگر آپ کو میں کوئی سا بھی ایک ورڈ دیتی ہوں, جیسے میں نے آپ کو بولا نصرتما, تو آپ کو سیدھا سب سے پہلے اس کے ہوا ورژن پہ جانا ہوگا. یعنی اگر نصر تما ہے تو آپ تما کو ہٹائیں گے, ٹھیک ہے, پھر وہ جو نصر ہے اس پہ آپ سکون کو ہٹا کے وہاں پہ زبر لگائیں گے اور پھر وہ بن جائے گا نصرو. ہم اسی کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں, پھر آج آپ لوگوں کو ایک نیا ٹاپک جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے, وہ کروائیں گے. کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایکسرسائز دی تھی جس سے آپ لوگوں کو کچھ حد تک چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اسے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن پہلے جملہ اسمیہ سے پہلے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا اسے ایک بار ریوائز کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے اچھے سے وہ صیغہ یاد ہوا, ٹھیک ہے. اس کو صیغہ بھی بولتے ہیں, اس کو گردان بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دو ٹرمز آپ کو یاد ہونا چاہیے, گردان یا پھر صیغہ. گردان کیا ہوتا ہے؟ جو پورا چارٹ ہم پڑھتے ہیں نا, نصرو, 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 اس کو گردان بولتے ہیں, اس کو صیغہ بھی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کو کمفرٹیبل لگے, یا جو آپ بہت سے آپ لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, تو جو آپ کو کمفرٹیبل لگے آپ بول سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو ایک ورڈ دوں گی, ٹھیک ہے. اس ورڈ کے اوپر آپ نے پوری یہ جو گردان ہے, پورا یہ صیغہ ہے, مجھے آپ کو مجھے بتانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ورڈ ہے آپ کے پاس ذہبہ. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون ذہبہ سے مجھے پورا چارٹ پڑھ کے سنائے گا؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے. ذہبا, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا, ذہبت, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتن, ذہبتو, ذہبنا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو ابھی سمجھ میں آیا کہ ہم نے کس طرح سے کیا. اچھا, مجھے بتائیں کہ ذہبتما, آپ نہیں, ہاں کوئی اور مجھے بتائے کہ ذہبتما سے کیا مطلب ہے؟ تم دو عورتوں نے, وہ جو آپ نے ذہبہ کا میننگ بتایا, ذہبہ کا میننگ ہوتا ہے وہ گیا. تو وہ تم دو عورتیں گئیں. تم دو عورتیں گئیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے کیا بتایا تھا کہ جو انتما ہوتا ہے, انتما, ذہبتما, نصرتما, وہ مسکولن اور فیمینن, مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ذہبتما ہوگا تو اب بتائیں اس کا میننگ کیا ہوگا؟ بتائیں, تم دو سحر آپ نے عورتیں بتایا تھا نا, گئی یا تم دو مرد گئے. تم دو عورتیں گئیں یا تم دو مرد گئے, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اگر خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا,
ٹھیک ہے. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا. اگر میں کہتی ہوں کہ خلقتو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم نے میں نے بنایا. بنایا، میں نے بنایا، میں نے بنایا. میں نے پیدا کیا. میں نے بنایا. ٹھیک ہے، میں نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ تو جب آتا ہے اینڈ میں تو وہ انا کے لیے آتا ہے. انا یعنی میرے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں نے کہا شربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیا. اگر میں نے کہا کہ شربنا، نون زبر نہ، شربنا، تو اس کا کیا مطلب ہم ہوگا؟ نے پیا، ہم سب ہم نے سب پیا. عورتوں نے پیا، شربنا نہیں، ہم سب نے شربنا، پیا، نون ہم زبر سب نہ. نے پیا، اچھا، ان سب عورتوں نے عورتوں پیا، نے، سب آپی عورتوں نے. ہم سب نے پیا. ہم سب نے پیا. شربنا ان سب نہیں، شربنا نون زبر ان سب سب عورتوں عورتوں نے نے پیا. پیا، ان سب عورتوں نہ. نے پیا، ان سب پھر عورتوں سے نے کہہ پیا. رہی ہوں، ان سب عورتوں مجھے نے ایک صحیح پیا. جواب بھی سنائی دیا ان تھا. سب عورتوں نے پیا. ان سب عورتوں نے. ارے بھائی پیا. میں نے پیا کہاں سے آ گیا؟ ہم نے پیا. ہم سب نے پیا. تم سب عورتوں نے پیا. دیکھیں، نصرو نصرو نصرو، ٹھیک ہے، اس نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، سوری، ان دو نے مدد کی، ان سب نے مدد کی. پھر اس کے بعد ہے نصرت، یعنی اس نے مدد کی، اس عورت نے مدد کی. اس کے بعد تھا نصرتا، ان دو عورتوں نے مدد کی. اس کے بعد تھا نصرنا، ان سب عورتوں نے مدد کی. تو اگر ہم نے کہا شربنا تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ ان سب سب عورتوں نے عورتوں پیا. نے پیا. ان سب عورتوں نے پیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو لاسٹ میں ہوتا ہے، لاسٹ میں جو لیٹر ہوتا ہے، اس سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فعل کون سا ہے، اور یہ آپ کے فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں نے کہا کہ جلسا، جلسا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا. ٹھیک ہے، وہ بیٹھا. اگر میں کہتی ہوں کہ جلستنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تم سب عورتیں تم سب بیٹھی، عورتیں بیٹھی. تم سب عورتوں نے. تم سب عورتیں بیٹھی. ٹھیک ہے، اوکے. اگر میں نے کہا جلست، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایک عورت بیٹھی، تم وہ ایک عورت بیٹھی. تم بیٹھی. اچھا، تم یا وہ، تم تم یا ایک، وہ. جی. وہ عورت، وہ ایک عورت بیٹھی. ماشاءاللہ ریشما سارے جواب الحمدللہ صحیح دے رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشما نے یہ گردان بہت اچھے سے یاد کی ہے، لیکن ابھی تک آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگی گرامر کو سمجھنے میں، کیونکہ فعل اس کا میننگ تو چلے آپ کو پتا چل جائے گا، جو بھی ایک میننگ ہوگا، جیسے جلسا وہ بیٹھا، خلقا اس نے بنایا. لیکن اگر آپ کو یہ جو لاسٹ میں آ رہا ہے کہ تا ساکن ہے، یا تا کے اوپر زبر ہے، یا تما ہے، یا تم ہے، یا تننا ہے، یا تی ہے، اگر آپ کو یہ نہیں آئے گا تو آپ یہ کیسے فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، دوسری چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو یہ اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ بہت جامع ورڈ ہوتا ہے، یعنی یہ صرف اتنا سا، جیسے نصر اپنے آپ میں پورا ایک سینٹنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے اسم پڑھا تھا تو اسم کے اندر وہ اپنے آپ میں سینٹنس نہیں ہوتا، جس میں ہم کو بتانا پڑا تھا کہ یہ سینٹنس ہے یا فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے، سینٹنس کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھیں گے. اوکے، لیکن یہاں پہ فعل کو آپ نے سیکھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے فعل کو پڑھیں گے، لیکن ہم پہلے جملہ اسمیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر یہ پھر آپ لوگوں کا یہی ہوم ورک رہے گا کہ آپ لوگوں نے اس چارٹ کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. آپ لوگوں کو ورڈز بھی دیے تھے، اس پہ آپ لوگوں نے چارٹ بنائے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کہ اگر لفظ آتا ہے نصرت یا فعلت تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس آتا ہے نصرتی یا
अमलती या ज़हबती या फिर शरबती, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है। देखिए अब ये वाला जो कॉलम है ना, ये तो आप अंतुमा अंता अंतुमा से ही याद रख सकते हैं। अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम। ठीक है, अगर आपने अंतुमा सॉरी अंत अंतुमा अंतुम अगर आपने अच्छे से याद किया है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा, चाहे आपको कोई सा भी वर्ड दे दिया जाए। अगर आपको अमला दिया, अमला का मतलब होता है उसने किया, ठीक है, अमला अमला अमलू, ठीक है, उस एक आदमी ने किया, उन दो आदमियों ने किया, उन सब आदमियों ने किया, ठीक है। अच्छा, आपने पैटर्न देखा, पैटर्न में क्या होता है, पैटर्न इसका ऐसा होता है कि जो लास्ट इसका अल्फाबेट होता है उसके ऊपर जबर होता है, ठीक है, जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस बिल्कुल अलग होता है, इंशाल्लाह उसको भी हम पढ़ेंगे और इसके साथ आगे कैसे हम चीजें करेंगे इंशाल्लाह वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को जुमला इस्मिया करवाना है, ठीक है। जुमला इस्मिया मुझे इसलिए पहले करवाना है आप लोगों को क्योंकि जो मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ था और होना भी चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया नहीं था। और एक्सरसाइज आप लोगों को दी ही इसलिए गई थी कि आप जरा दिमाग लगाएं उसमें कि एग्जैक्टली इसमें किया क्या गया और करना क्या है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ और फिर हम उस पे चलें जी। ओके जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी, हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं सबसे पहले कि जो इस्म होते सॉरी जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जुमला इस्मिया, जुमला कहते हैं सेंटेंस को, ठीक है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ठीक है, दो तरह के होते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन भी करना है और नोट डाउन करने के बाद याद भी रखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि जुमला इस्मिया जो होता है, देखें, एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया, ठीक है। एक होता है जुमला इस्मिया और एक होता है जुमला फेलिया। तो जुमला फेलिया तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जुमला इस्मिया को क्योंकि हमने इस्म को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। जुमला इस्मिया में आपको याद रखना है कि इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होती है, एक कहलाता है मुब्तदा, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन करना है, लिख के रखना है। दूसरा है खबर और तीसरा होता है मुतअल्लिक, मुतअल्लिक बिल खबर, ठीक है। ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखना है, मुब्तदा, खबर और मुतअल्लिक बिल खबर, ठीक है। मुब्तदा, खबर, मुतअल्लिक बिल खबर, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए। मुब्तदा, खबर, मुतअल्लिक बिल खबर, ठीक है। माइक को बिना अनम्यूट करे अपने आप में आप लोगों ने बोलना है 3 बार, मुब्तदा, खबर, मुतअल्लिक बिल खबर, मुब्तदा, खबर, मुतअल्लिक बिल खबर, मुब्तदा, खबर, मुतअल्लिक बिल खबर। ये जुमला इस्मिया के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं हम वो देखते हैं। अब ये चीजें फेल में नहीं होती क्योंकि फेल तो अपने आप में मुकम्मल एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है और उसके क्या पार्ट्स होते हैं इंशाल्लाह वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये समझें कि मुब्तदा क्या होता है। मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सा भी मैं टर्म आपको इंग्लिश में बताऊं
جن کی انگلش گرامر جنہوں نے کی ہے وہ سمجھ جائیں گے, جنہوں نے نہیں کی وہ بالکل بھی یہ نہ سوچیں گے یار ہم تو گرامر سے ویسے ہی گھبراتے تھے, یہ اب کہاں سے ہمیں وہ سبجیکٹ پریڈیکیٹ سکھایا جا رہا ہے. آپ بالکل نہ سمجھیں, آپ صرف جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ مبتدا مطلب سبجیکٹ ہوتا ہے. جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ سمجھیں کہ مبتدا وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. آپ لکھ لیں, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے. اچھا مبتدا ہو گیا. سیکنڈ چیز ہم نے کیا دیکھی؟ سیکنڈ چیز ہم نے دیکھی خبر. خبر کیا ہوتا ہے؟ جو بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جو بات کی جا رہی ہے وہ ہوتا ہے خبر. ٹھیک ہے, جو بات کی جا رہی ہے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے, خبر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے تھرڈ نمبر پر ہے متعلق بالخبر. ٹھیک ہے, ایم بی کے لکھ رہی ہوں میں. متعلق بالخبر. متعلق بالخبر مطلب ہوتا ہے خبر سے ریلیٹڈ کچھ اور بات. ٹھیک ہے, یعنی ایکسٹرا بات خبر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ تین چیزیں ہو گئیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مبتدا, خبر, متعلق بالخبر کیا ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ مبتدا کے لیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں. مبتدا پہلے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو پہلا رفع ہوگا سینٹنس میں, پہلا رفع جو ہوگا سینٹنس میں وہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے, کیسے ہوگا وہ ابھی ہم دیکھیں گے, مگر پہلے چیزیں یاد کرتے جائیں. پہلا رفع جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا, پہلا پوائنٹ. ٹھیک ہے, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو حرف آف نصب ہوگا, جو ہم نے نصب پڑھا تھا. ٹھیک ہے, حرف آف نصب اور پلس اس کا ہم نے اسموہا پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو حرف آف نصب اور اس کا اسموہا یا تو پہلا رفع ہوگا یا پھر حرف آف نصب اور اس کا اسموہا ہوگا, یعنی یہ دوسری چیز ہے. ٹھیک ہے, مبتدا دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سینٹنس میں رفع ہوگا. دوسری چیز آپ نے اس میں یہ دیکھنی ہے کہ وہ یا تو نصب اور اسموہا ہوگا. ٹھیک ہے, مبتدا میں پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے پہلا رفع مبتدا ہوگا, یا پھر اگر رفع نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے حرف آف نصب اور اس کا اسمو ہوگا. جیسے کہ ان اللہ. ٹھیک ہے, اگر ان اللہ ہے تو انا پلس اللہ کیا ہو گیا؟ نصب اور اس کا اسموہا ہو گیا. اسی طرح سے انا جو ہم نون کے ساتھ الف ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اسموہا اور نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایگزام میں بھی دیکھا تھا کہ انا اور انا میں ڈفرنس ہوتا ہے. دیکھیں, یہ ہوتا ہے انا, ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے انا. دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے دونوں میں ڈفرنس؟ کیونکہ یہ حرف آف نصب ہے, لیکن یہ حرف آف نصب پلس اس کے ساتھ جو نا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وی, ہے نا, انگلش میں کہتے ہیں وی یا اردو میں کہتے ہیں ہم. تو حرف آف نصب کے ساتھ جب نا ایڈ کیا تو یہ ہو گیا انا. اسی طرح سے اگر انا پلس نی, ٹھیک ہے, اگر پلس نی ہو جاتا ہے تو اننی ہونا چاہیے, لیکن عربز نے کہا اننی نہیں, انی ہوگا وہ. ٹھیک ہے, کیوں ہوگا؟ کیونکہ عربز نے کہا انی. انا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور نی مطلب میرا, میں. ٹھیک ہے, تو بے شک میرا, اور انا یعنی بے شک ہمارا. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر میں نے کروایا تھا پہلے بھی. اب یہاں پر سب سے پہلی چیز آپ کو کیا بتائی گئی کہ جو مبتدا ہے وہ یا تو رفع ہوگا, پہلا رفع سینٹنس کا, یا پھر حرف نصب اور اس کا اسموہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوگا آپ لوگوں کو آج کی کلاس میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. دوسری چیز خبر. خبر جو ہوتا ہے سینٹنس کے اندر جو سیکنڈ رفع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے خبر. خبر ہوتا ہے مبتدا کے بارے میں جو بتایا جائے گا وہ خبر کہلائے گا. ٹھیک ہے, اسے کہا جاتا ہے خبر, اور خبر ہوتا ہے سیکنڈ رفع. سینٹنس کا سیکنڈ رفع, سینٹنس کا سیکنڈ رفع جو ہوتا ہے وہ
جی تو سیکنڈ رفع ہوتا ہے خبر، ٹھیک ہے، سیکنڈ رفع آپ نے دیکھنا ہے. اور متعلق بالخبر کیا ہوتا ہے؟ متعلق بالخبر ہوتا ہے جار مجرور. جار مجرور، یہ چیزیں آپ لوگ صرف لکھ لیجئے، ابھی ایکسرسائز کریں گے، ایگزامپلس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. متعلق بالخبر ہوتا ہے جار مجرور. اوکے، اچھا اب ہم ساری چیزوں کو ایک ساتھ لیتے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس میں اچھا میں نے جو سب سے پہلے آپ کو ایگزامپل دیا تھا اسی سے کر کے دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا ہاذا، ٹھیک ہے، قطن. ہاذا، یہ بتائیں مجھے کہ ہاذا کا سٹیٹس کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ رفع ہے. کیسے پتا کہ رفع ہے؟ آپ یہ تینوں کنڈیشن میں صحیح رہے گا حاضر، کیونکہ تینوں نون کنڈیشن کلیز ہے. میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ سینٹینس میں پہلے آیا ہے تو اسے ہم کنسیڈر کریں گے کہ رفع ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کب یہ رفع ہے، کب یہ نصب ہے، کب یہ جر ہے. جب یہ کسی سینٹینس کے اندر آ رہا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رفع ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو ہم رفع ہی کنسیڈر کریں گے. کیوں رفع کنسیڈر کریں گے؟ رفع اس لیے کنسیڈر کریں گے کیونکہ یہ سینٹینس اس سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ سینٹینس ہے یا فریگمنٹ ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بیچ میں ال نہیں ہوتا تو یہ سینٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیسے سالو کریں گے؟ دیکھیں، اب یہ حاضہ ہے تو یہ یہاں پہ پہلا رفع ہے. ٹھیک ہے، پہلا رفع ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا مبتدا. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں میں سے جس کو مبتدا خبر معلوم ہوگا وہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ پراپر ہوتا ہے، سیکنڈ ون جو ہوتا ہے وہ کامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی میں آگے آؤں گی، لیکن پہلے ابھی اس کا سٹرکچر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، مبتدا جو ہوتا ہے، پہلا جو رفع ہوتا ہے وہ مبتدا ہو گیا، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، میں نے کیا کہا تھا، جو سیکنڈ رفع ہوگا، جو سیکنڈ رفع ہوگا وہ ہوتا ہے خبر. سیکنڈ رفع کو کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے، تو قطن کیا ہے؟ رفع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سیکنڈ رفع ہو گیا. اب ان دونوں میں جو ہے، ٹھیک ہے جس کو بولتے ہیں ہم، یا پھر یہ جو ہے ہم بولتے ہیں، یہ ہے آپ کو بونس میں ملتا ہے. جب آپ سینٹنس بناتے ہو تو مبتدا خبر میں آپ کو جو ہے وہ بونس میں آپ کو ملتا ہے. عربک میں ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا، یہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے. کیسے فگر آؤٹ کرتے ہیں؟ جب آپ دیکھو گے کہ مبتدا ہے پلس اس کے بعد خبر ہے تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ سینٹنس ہو جائے گا. اور وہاں پہ ہے والی جو چیز ہے وہ اپنے آپ وہاں پر آ جائے گی. مجھے بتائیں کہ اتنی چیز کلیئر ہوئی تو میں آگے بڑھتی ہوں. اتنا کلیئر ہوا؟ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں گی؟ اور ایکسپلین کروں؟ ٹھیک ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو دوسرا ورڈ دیا تھا، مجھے کوئی بتائے گا میں نے دوسرا ورڈ کیا دیا تھا؟ دوسرا ذالکا. اچھا چلیں، ذالکا طائرن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں میں نے الطائر کیا تھا. ذالکا طائرن. ذالکا مبتدا رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ اسٹارٹ میں آ بتائیں. رہا ہے ابھی تو رفع ہوگا. رفع ہے. سینٹینس شروع اس سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پوائنٹر ورڈ ہے. سینٹینس شروع اس سے ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ پہلا رفع ہے. اور پہلا رفع کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. مبتدا ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ذالکا یعنی وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طائرن ہے، وہ پرندہ ہے.
अब हमने देखा, हमें मीनिंग नहीं मालूम, हमें ज़ालिका का मीनिंग भी नहीं मालूम, हमें तोयरुन का मीनिंग भी नहीं मालूम, लेकिन हमने ये देखा कि ज़ालिका है, ज़ालिका हम जानते हैं कि वो इस्मुल इशारा है, पॉइंटर वर्ड है, ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर देती हूँ आपके लिए। इस्मुल इशारा है और इस्मुल इशारा रफा नसब जर तीनों में होता है, उससे आपकी बात शुरू हो रही है, इसलिए वो पहला रफा होगा और पहला रफा मुब्तदा होता है। क्लियर इतना? उसके बाद हमने देखा दूसरा रफा जो होता है, अगर अल नहीं है, हाँ, इस चीज को आप लोग जहन में रखें कि अगर अल नहीं है तो, अगर अल नहीं है तो दूसरा जो रफा होगा वो क्या होगा, वो खबर होगा। और जब मुब्तदा और खबर आ जाता है, मुब्तदा और खबर आ जाता है, अब देखें अगर ये ज़ालिकत तायरू होगा तो ज़ालिकत तायरू मुब्तदा खबर नहीं होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर ज़ालिकत तायरू होगा तो वो मुब्तदा खबर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे अल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रफा है तो ये मुब्तदा हो गया। तायरू हमने देखा, तायरुन हमने देखा, तो ये दूसरा रफा है, दूसरा रफा खबर होता है और उसके साथ है जो है वो आपको बोनस में मिलता है, ठीक है, यानी ज़ालिका वो, तायरुन यानी परिंदा है, ठीक है। इतना समझ में आया? उसके आगे जो मैंने जो दिया था वो आगे बताऊंगी। इतना समझ में आया? मुब्तदा और खबर जितना बताया सिर्फ उतना समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप इतना समझ में आई चीज, ठीक है। और आगे का कुछ भी मत सोचें, सिर्फ इतना समझें, जितना समझाया वो समझ में आया। चलें, अब जी उसके आप समझ बाद रहे हैं। और समझ में आया ना। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर उसके साथ आपको दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर हर्फ ऑफ नसब होगा और उसका इस्मुहा होगा तो वो मुब्तदा होता है। जैसे इन्ना सलातका, सलातका सकनुन, सकनुन लहुम, ठीक है। लहुम को मैं आपको बाद में बताती हूँ अभी, ठीक है, लहुम को बाद में बताती हूँ, पहले ये देखना है इन्ना क्या है। हर्फ ऑफ नसब। वेरी गुड, हर्फ ऑफ नसब है, ठीक है, हर्फ ऑफ नसब है। और सलाता क्या हो जाएगा? रफा और मुब्तदा। सलाता नहीं, नहीं, क्या ये मैंने आपको क्या कहा था कि मुब्तदा होने के लिए पहला रफा होना चाहिए? रफा 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 कहाँ से होगा? रफा के लिए तो पेश होना जरूरी है ना, ये तो सला तो है, यहाँ पे तो जबर है ना। का को अलग करेंगे क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है, ठीक है, अटैच प्रोनाउन को हम बाद में उसको देखेंगे, लेकिन पहले तो हम सलाता देखेंगे ना। फिर तो नसब हो गया ना। अब ये इसका इस्मुहा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, ये इसका इस्मुहा हुआ ना, इन्ना का इस्मुहा हुआ ना सलाता, ठीक है, इन्ना का इस्मुहा हुआ ना सलाता, ठीक है। अब देखें इसके लिए इन्ना का इस्मुहा सलाता हुआ, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा था, या तो रफा होगा या फिर वो हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्मुहा होगा। तो इन्ना और उसका इस्मुहा क्या हुआ? सलाता, यानी इन्ना और सलाता क्या हो गया? क्या हो गया? ये इसका इस्मुहा हो गया तो हर्फ ऑफ मैंने क्या कहा था कि हर्फ ऑफ नसब और इस्मुहा मिलकर क्या बनते हैं? मुब्तदा। मुब्तदा, मुब्तदा बनते हैं। तो ठीक है, इन्ना सलाता जो हुआ वो मुब्तदा हो गया। अब बात आई इस का की कि ये का क्या है। अब देखें, अब बात आई कि ये का क्या है। चलें देखते हैं कौन बता सकता है मुझे कि ये का क्या है। कोई बता सकता है या फिर मैं ही बताऊंगी आगे चल के? ये ज़मीर होगा। ज़मीर। एक बंदे ज़मीर तो- मुज़क्कर ज़मीर तो है, लेकिन इसके साथ क्या है? ये सलाता के साथ अगर अटैच प्रोनाउन आता है, ज़मीर मिलता है तो क्या बनता है वो?
100% क्या बनता है? इजाफा बनता है। वेरी गुड। कौन था ये गोल? इदाफा बनता है, ठीक है, इदाफा बनता है। यानी अगर ये इदाफा बना तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये पूरा सलौत का एक वर्ड हो गया या नहीं हुआ? सलौता ने का को भी अपने साथ ले लिया, पूरा एक हो गया, है ना, मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया, ठीक है। तो अब ये जो इन्ना है, इन्ना का इस्मुहा सिर्फ सलौता नहीं रहा बल्कि क्या हो गया? पूरा सलौतका हो गया, ठीक है। इसको मेरी टीचर ने मुझे ऐसे समझाया था कि हम 3 बकेट्स लेके चलेंगे, ठीक है, 3 बकेट्स लेके चलेंगे। एक होगी मुब्तदा की, ठीक है, दूसरी होती है खबर की, और तीसरी होती है मुताल्लिक बिल खबर की, ठीक है। तो मुब्तदा के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? मुब्तदा के अंदर पहली बात तो कि वो रफा होना चाहिए, पहला रफा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसम और उसका इस्मुहा होना, नसब और उसका इस्मुहा होना चाहिए, ठीक है। खबर के अंदर हम सेकंड रफा लेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस का दूसरे नंबर पे जो रफा होगा वो खबर होगा। और मुताल्लिक बिल खबर होता है जार मजरूर। जार मजरूर हमने पढ़े थे, बा, ता, काफ, लाम, वाव और वो सारे जो हमने पढ़े थे वो होते हैं जार मजरूर, यानी उनके साथ वो तो जार हर्फ जर हो गया, उसके साथ जो भी वर्ड होता है वो मिलके जार मजरूर बनते हैं, वो होता है मुताल्लिक बिल खबर, ठीक है। ये इस चीज को याद रखें। एक बकेट होती है मुब्तदा की, एक बकेट होती है खबर की, और एक बकेट होती है मुताल्लिक बिल खबर की। अब हम बात कर रहे हैं इस मुब्तदा की, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा कि इन्ना सलौत का क्या होगा? इन्ना नसब है, ठीक है, हर्फ ऑफ नसब है। सलौता उसका इस्मुहा है, और का जो है वो इसके साथ मिलके इदाफा बना रहा है। तो क्योंकि इसने इदाफा बनाया तो ये जो क है ये भी इस्मुहा के साथ चला गया, और तीनों मिलकर एक साथ एक बकेट में आ जाएंगे, मुब्तदा वाली। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? जी आपकी समझ में आई। जैसे मैंने अगर कहा इन्नल्लाह, ठीक है, आगे जो भी है अब उसके इन्नल्लाह, तो इन्नल्लाह क्या होगा? पूरा मुब्तदा होगा। पूरा मुब्तदा की बकेट में जाएगा। क्यों? इसलिए जाएगा क्योंकि इन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नसब है, और लाहा जो है वो उसका इस्मुहा है, ठीक है, ठीक है। अगर इसी तरह से चलें, अभी इतना देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे थे कि इन्ना सलातका, ठीक है, सकनुन, सकनुन, ठीक है। उसके बाद लहुम भी चलें करवा ही देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन्ना सलाता पूरा एक बकेट में चला गया, मुब्तदा वाली। मैंने क्या कहा था कि जो सेकंड रफा होता है वो क्या होता है? खबर होता है। खबर होता है, ठीक है। तो इन्ना सलाता की जो खबर है वो सकनुन है, और वो खबर वाले बकेट में चली गई। अच्छा ये बताएं, ये लहुम क्या है? ये जार मजरूर है। क्यों है जार मजरूर? ये जो लाम है ना, ये हर्फ ऑफ जर है। तो हर्फ ऑफ जर तो ली होता है, फिर यहाँ तो ला है। ये अटैच प्रोनाउन के साथ आते हैं, तो ये ना ला ही होगा। ये रेशमा है, ये रेशमा की आवाज है क्या? जी आपकी। माशाल्लाह, रेशमा ने पूरा वो सॉलो कर लिया पूरा ग्रामर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
دیکھیں لہم جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور لا کیوں ہے، لی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب اٹیچ پروناؤن کے ساتھ آتا ہے تو لا آتا ہے نہ کہ لی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق بالخبر۔ متعلق بالخبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متعلق بالخبر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے ایک جملہ اسمیہ کے یہ 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بھلے ہی اس کا میننگ نہیں معلوم، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ مبتدا ہے۔ ان صلاتک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ سکنن اور لہم، ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ صلاتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری۔ بے شک تمہاری نماز، یعنی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تمہاری نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بے شک تمہاری نماز۔ اب آگے سوال ہوگا نا، بے شک تمہاری نماز کیا؟ آگے کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آگے کہا گیا سکنن لہم۔ سکنن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکنن کا مطلب سکون ہے، ٹھیک ہے۔ اب بے شک تمہاری نماز میں سکون ہے۔ اب تمہاری نماز بے شک سکون ہے اس میں۔ اب وہ سکون میں آگے میں نے کیا کہا تھا؟ متعلق بالخبر کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن۔ ایڈیشن مطلب کیا ہوا کہ اس میں ایکسٹرا کوئی چیز۔ لہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے۔ ان کے لیے، ماشاءاللہ۔ بے شک تمہاری نماز میں سکون ہے ان کے لیے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہاں سے آیا؟ ہے کہاں سے آیا؟ بونس میں ملا۔ بونس میں ملا کیونکہ مبتدا اور خبر ہے۔ جب بھی مبتدا اور خبر ہوگا تو ہے ہم کو بونس میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ متعلق بالخبر کیا ہوتا ہے؟ متعلق بالخبر جب بھی آپ کو جار مجرور دکھے گا، چاہے وہ علا سے شروع ہو، چاہے وہ فی سے شروع ہو، چاہے وہ من سے شروع ہو، چاہے وہ حتی سے شروع ہو، اگر وہ جار مجرور ہے تو آپ اس کو متعلق بالخبر کرو گے اور اس کا ایک الگ ہی بکٹ ہوگا جس میں وہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے خبر کے بارے میں۔ اتنا سمجھ میں آیا کیسے ہم نے جملہ اسمیہ بنایا؟ مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر، سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب میں نے کہا هو اللہ، اب میں نے کہا هو اللہ، اس میں بتائیں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ہوا مبتدا ہے اور اللہ اس کی خبر ہے۔ ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر ہے، اور میننگ کیا ہو جائے گا اس کا؟ اللہ وہ اللہ ہے۔ جو، وہ اللہ۔ اللہ وہ جو، وہ اللہ ہے، اللہ ٹھیک ہے کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور خبر ہے، مبتدا پلس خبر ہوتا ہے تو ہے آپ کو بونس میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے کہا اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں اس کو بتانے سے پہلے ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ تو موصوف صفہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بڑا۔ اب اللہ بڑا ہے والی چیز مجھے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا سمجھے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہ موصوف صفہ نہیں ہے۔ لاجک بتائیں کیوں نہیں ہے؟ ساتھ الف لام نہیں ہے اسی لیے، اور اکبر جو ہے وہ کامن میں آتا ہے، اللہ پراپر ناؤن ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، کیونکہ یہ اکبرو ہے۔ اگر ہوتا اللہ الاکبرو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ بڑا، ٹھیک ہے، اللہ کی وہاں پہ صفت بیان کی گئی ہوتی، لیکن یہاں پہ صفت بیان نہیں ہوئی کیونکہ موصوف صفہ کی چاروں پراپرٹیز میچ ہونا چاہیے۔ تو اللہ پہلا رفع، اکبرو دوسرا رفع، تو یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ خبر ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو جو سینٹنس دیا تھا، میں نے آپ کو سینٹنس دیا تھا ذالک الطائر،
جس کو لے کے کنفیوژن بھی تھا، میرے پاس یہ میسج بھی آیا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ میں نے وہ چیز سمجھائی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب میں نے کہا ذالک طائر. اب یہ بتائیں یہ سینٹینس ہے یا فریگمنٹ ہے؟ یہ فریگمنٹ. یہ فریگمنٹ ہے. یہ فریگمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں بیچ میں ال آیا. لیکن میں نے اس کے بعد اگر میں نے کیا دیا تھا؟ غرابن نا. غرابن کا مطلب ہوتا ہے کوا. ٹھیک ہے، کرو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ذالک طائر، یہ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو پورا یہ فریگمنٹ جو ہوگا ذالک طائر، یہ جو فریگمنٹ ہے یہ پورا ایک فریگمنٹ ہے، یعنی یہ پہلا مبتدا ہے تو یہ پورا مبتدا ہوگا. پہلا رفع ہے سوری، تو یہ پورا مبتدا ہوگا، یعنی ذالک طائر پورا ایک بکٹ میں جائے گا. یہ چیز سمجھ میں آئی؟ ذالک الطائر، ذالک الطائر یہ فرسٹ رفع ہے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ رفع ہے. اور فرسٹ رفع کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ فرسٹ رفع کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ ذالکہ کے بیچ میں ال آیا ہے، جس وجہ سے یہ پورا جو ہے اپنے آپ میں ایک فریگمنٹ بن گیا، اور پورا ایک فریگمنٹ ایک بکٹ میں آتا ہے. اب یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ذالک الطائر مبتدا کیوں ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ اتنا نہیں سمجھ میں آیا جہاں پر بھی پوچھیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوبارہ بتا دیں. دیکھیں، ذالکا اگر میں کہتی ہوں ذالکا طائرن، تو اس کا مطلب ہوگا ذالکا الگ ہو گیا، طائرن الگ ہو گیا. لیکن اگر میں نے ذالکا کے بیچ میں ال لگا دیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ فریگمنٹ ہو گیا. اور ایک فریگمنٹ ایک بکٹ میں آتا ہے، ایک فریگمنٹ ایک بکٹ میں آتا ہے. ذالک الطائر ایک فریگمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ایک فریگمنٹ جو ہوگا وہ ایک بکٹ میں آئے گا. اب ذالک الطائر ہم نے دیکھا، اب یہاں پر ہم اس کا وہ دیکھیں گے رفع. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ ذالک الطائر اپنے آپ میں پورا ایک فریگمنٹ ہے اور وہ پہلا رفع ہے، اس لیے وہ مبتدا کے بکٹ میں آئے گا. اتنا سمجھ میں آیا؟ جیسے تھا ہمارا کیا تھا؟ ہوا قط نا، ہوا القط. ٹھیک ہے، جب ہوا القط ہو گیا تو ہم نے ہوا کے ساتھ ہی قطو کو ملا دیا. ٹھیک ہے، ہوا کے ساتھ ہی ہم نے القطو کو ملا دیا اور یہ پہلا رفع ہو گیا، یہ فرسٹ رفع ہو گیا، اور پورا کا پورا فرسٹ رفع اٹھ کے مبتدا کی بکٹ میں آ جائے گا. کیسے یاد رکھنا ہے آپ کو؟ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہوا کے بعد یا مطلب پوائنٹر ورڈ کے بعد اگر ال آتا ہے تو وہ فریگمنٹ ہوتا ہے. فریگمنٹ جب ہوتا ہے تو پورا فریگمنٹ کو ایک ساتھ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. جب اسے ایک ساتھ کنسیڈر کریں گے تو وہ ایک بکٹ میں جائے گا، کسی بھی ایک بکٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے، مبتدا کی بکٹ میں مبتدا والا فریگمنٹ جائے گا، خبر کی بکٹ میں خبر والا فریگمنٹ جائے گا، وہ ہم آگے دیکھیں گے. لیکن پہلے اتنا دیکھیں کہ خبر قطو پورا ایک فریگمنٹ ہے اور مبتدا ہے رفع ہے، اس لیے وہ مبتدا کی بکٹ میں جائے گا. اتنا سمجھ میں آیا؟ جی آپ پورا ایک فریگمنٹ اٹھ کر پورا ایک بکٹ میں جائے گا، چاہے وہ مبتدا کی ہو چاہے خبر کی ہو. ٹھیک ہے، پورا ایک فریگمنٹ اٹھ کے ایک بکٹ میں جائے گا. اب ہم نے کہا کہ کیوں ذالکا بول رہی ہوں میں، ذالک الطائر. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا مبتدا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ رفع ہے. اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ آپ کی ہوگی خبر. ٹھیک ہے، اور خبر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے اس کا اسٹیٹس؟ سیکنڈ رفع ہوتا ہے. بتائیں، سیکنڈ رفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خبر جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ رفع ہوتا ہے. تو جو میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل دیا تھا اس میں کیا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ ذالک
ذالک الطائر غراب. ذالکا طائر غرابن. غرابن کیا ہے؟ رفع میں ہے، جی آپی. رفع میں ہے. رفع میں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ رفع میں ہے تو یہ پورا ایک بکٹ میں جائے گا اور یہ غرابن دوسری بکٹ میں جائے گا خبر کی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے جو فریگمنٹ اس کا جواب دیا تھا، پہلی بات تو میں نے سینٹنس فریگمنٹ پوچھا ہی نہیں تھا، میں نے صرف اس کا ٹرانسلیشن پوچھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر جو آپ نے اس کو فریگمنٹ بتایا، وہ آپ نے اس پورشن کو فریگمنٹ بتایا. ٹھیک ہے. جبکہ میں نے آپ کو جب آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ فریگمنٹ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے آگے اس کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو وہ سینٹنس ہو جاتا ہے. اب ذالک الطائر دیکھو تو ذالک الطائر کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو فریگمنٹ ہے، لیکن اس کے آگے جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ سینٹنس بن گیا. یعنی ذالک الطائر غرابن. غرابن کیا ہے؟ کیونکہ سیکنڈ رفع ہے اس لیے وہ خبر ہے. اب اسی طرح سے اور دیکھتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے. ہم ویسے بھلے ہی غفور الرحیم کہیں گے، لیکن یہاں پہ اعراب بہت ضروری ہے، اس لیے ہم غفور الرحیم ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اعراب کی بنا ہم چیز کو سمجھ نہیں سکتے. اب مجھے بتائیں انا کیا ہے، اللہ کیا ہے؟ انا جو ہے وہ پہلا رفع حرف آف ہے اور اللہ جو ہے. انا جو ہے وہ ابھی حرف ان آف حرف نصب آف ہے. نصب ہے، اور اللہ اس کا اسموہا تو دونوں مل کر کیا بن جائیں گے؟ مبتدا. مبتدا. مبتدا بن جائیں گے. بے شک اللہ. اللہ کیا ہے؟ اب اس کی خبر کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب جب خبر پر ہم پہنچے تو ہم نے کیا کہا کہ جو سیکنڈ رفع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خبر. اب آپ نے کہا کہ یہاں تو ایک چھوڑ دو رفع ہے یہاں پر، اب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو فریگمنٹ ہوتا ہے پورا کا پورا فریگمنٹ اٹھ کر ایک بکٹ میں جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ غفور الرحیم کون سا فریگمنٹ ہے؟ کیا کوئی سا فریگمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے؟ بتائیے. صفہ ہے. موصوف صفہ ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو موصوف صفہ ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دوسرا رفع ہے، یہ تیسرا رفع ہے، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ یہ موصوف صفہ ہے تو موصوف اپنے صفہ کو ساتھ میں لے کر ہی چلتا ہے. تو دوسری خبر کی رفع میں کیا آ جائے گا؟ پورا غفور الرحیم اس میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ پورے فریگمنٹ کو ایک ایک بکٹ میں ڈالو گے. آپ انا کو نہیں ڈالو گے بلکہ ان اللہ کو ڈالو گے پورا. آپ غفور کو نہیں ڈال سکتے کیونکہ غفور اور رحیم مل کر ایک فریگمنٹ بن رہا ہے، اس لیے اس کو آپ پورا ایک ساتھ ڈالو گے. بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. تو یہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ مبتدا اور خبر سے آتا ہے. یہ چیز کلیئر ہوئی؟ جی آپی. اسی طرح سے ایک اور دیکھتے ہیں. ہوا رب سماواتی. ہوا کیا ہے؟ سب وہ مبتدا. مبتدا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا کیونکہ انڈیپینڈنٹ جو ضمیر ہوتے ہیں وہ رفع نصب جر کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، اور اگر اس سے آپ کا کوئی سینٹنس شروع ہوتا ہے یا تو انڈیپینڈنٹ پروناؤن سے یا پھر اسم الاشارہ سے تو آپ اس کو رفع ہی کنسیڈر کرو گے. پہلا رفع ہے مبتدا ہے. سیکنڈ رفع کیا ہے اس میں؟ ربو. ربو. اب بات آتی ہے کہ ربو سیکنڈ رفع ہے. بالکل ٹھیک. تو سیکنڈ رفع کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتی ہے. خبر. اب سوال ہوتا ہے کہ السماواتی کیا ہوگا؟ اب چلیں دماغ لگائیں کہ السماواتی کیا ہوگا؟ اس کا ابھی رب السماواتی مل کے اضافہ بنائیں گے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آج تو دل خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ.
असमावाती रब्बू के साथ मिलकर इदाफा बनेगा और इदाफा पूरा कहाँ जाएगा? एक साथ जाएगा। खबर। एक साथ जाएगा। ठीक है, तो हुआ मुब्तदा हो गया और रब्बुस समावाती पूरा खबर हो गया, यानी वो रब है आसमान का। ठीक है, ये का कहाँ से आया? इदाफा से, और है कहाँ से आया? मुब्तदा और खबर से। यानी अंडरस्टूड? डबल बोनस मिला। डबल बोनस मिल गया। ठीक है, चले माशाल्लाह। चले एक और चीज, हिया बाई दुआउ लिन नाज़रीन। चले, हिया मतलब वो एक औरत। वो एक औरत। ठीक है, अब सेंटेंस में क्या होगा? लेबलिंग करेंगे तो ये मुब्तदा होगा। मुब्तदा। मुब्तदा होगा। माशाल्लाह। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला रफा है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस या फिर इस्मुल इशारा अगर पहले आते हैं तो वो रफा की कंडीशन में होते हैं और इस वजह से वो मुब्तदा होंगे। बाय दुआउ क्या है? सेकंड रफा है, तो क्या हो जाएगा वो? सेकंड खबर हो जाएगी। खबर हो जाएगा। और लिन नाज़रीन क्या हो जाएगा? क्योंकि ली से शुरू हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? जार मजरूर। वो जार जी, मजरूर। जार मजरूर हो जाएगा। तो लेबलिंग में क्या आएगा? कौन सी बकेट में जाएगा? मुतालिक बिल खबर। मुतालिक बिल खबर की बकेट में जाएगा। ठीक है, हिया यानी वो। ठीक है, शी वो, इट कुछ भी हो सकता है। बाई दुआउ यानी रोशन। ठीक है, रोशन नूरानी। और लिन नाज़रीन यानी देखने वालों के लिए। ये किसके बारे में है? जब मूसा अलैहि सलाम ने अपना हाथ निकाला था तो वो रोशन हो गया था देखने वालों के लिए, है ना? तो उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि हाथ की मैं बात कर रही हूँ तो ये हिया क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि आप ही हमने पढ़ा था ना, बॉडी के ये डबल बोनस पार्ट है। जो होते हैं अब डबल सब पार्ट चीज बोनस बोनस होती नहीं है भाई, सब चीज बोनस नहीं है। माशाल्लाह रेशमा तो मेरा दिल खुश कर रही है। बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। ठीक है, हर चीज का जवाब बोनस नहीं है। अब ये पढ़ा था कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो फेमिनिन कंसिडर किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हाथ के लिए हिया यूज हुआ। हिया बाई दुआउ यानी जो हाथ की बात हो रही है। ठीक है, वो जो हाथ थे उसके बारे में बात हो रही है, हाथ के बारे में, कि वो क्या था? रोशन था। लिन नाज़रीन देखने वालों के लिए। समझ में आया? सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से रिपीट होते हैं, तो आपको अपना पुराना भी सारा रिवाइज करना है कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये मूसा अलैहि सलाम के हाथ के बारे में बात हो रही है तो यहाँ हिया क्यों आया? यू ऑल मस्ट नो दिस कि क्यों आया। ओके? अच्छा, मेरे पास अगर कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं मैसेजेस नहीं देख सकती क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। चलें जी, ये चीज समझ में आई? इतना समझ में आया? अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताएं, ये नहनु अंसारुल्लाही। चले, अब ये बताएं, बकेट्स बताएं इसकी, कौन कौन सी बकेट है, कहाँ कहाँ जाएगा? नहनु क्या है? मुब्तदा। हनुमान। क्यों है मुब्तदा? ये हर्फ ऑफ जर है आई थिंक। नहीं, वो इंडिपेंडेंट स्टार्ट में प्रोनाउन आया है। है, जुमले के स्टार्ट में आया, इसीलिए ये इसमें मुब्तदा है। इशारा है ना। नहनु क्या होता है पहले ही बताएं मुझे। हनु माने हम। नहनु यानी हम, मीनिंग नहीं है, मतलब होता क्या है, मीनिंग नहीं पूछा मैंने। मीनिंग तो आप छोड़ दें, मीनिंग तो आप लोगों को वोकैबुलरी हो जाएगी ज़मीर है ना, इंशाल्लाह। ज़मीर। ज़मीर है, ठीक है, ज़मीर है, ठीक है, वेरी गुड। जो ज़मीर होता है वो क्या होता है? वो किसी भी स्टेटस में हो सकता है, रफा भी, नसब भी और जर भी। और क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है इसलिए रफा होगा, और रफा होगा इसलिए मुब्तदा होगा। अंडरस्टूड?
تو یہ تو مبتدا کی بکٹ میں چلا گیا. اب ہم نے دیکھا, چلے آگے آپ لوگ بولیں, انصارو کیا ہوگا؟ انصارو مانے خبر ہو گیا. ہاں, انصارو کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سیکنڈ رفع ہے. لیکن ہم نے دیکھا اس کے آگے اللہ ہی ہے. اب اللہ ہی کیا ہوگا؟ صفت. انصار یہ تو اللہ کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا یہ. اضافہ ہو رہا ہے آپ ہی. اضافہ, ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے انصار اللہ, ٹھیک ہے. اور یہ پھر پورا اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لائٹ ہے اور یہ جر کی اسٹیٹس میں, جر کا اسٹیٹس ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ اضافہ بن گیا, اور اضافہ پورا خبر کی بکٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, نحنو انصار اللہ. اوکے, سمجھ میں آیا؟ نحنو یعنی ہم, انصار یعنی مددگار, اللہ یعنی اللہ کے. انڈرسٹوڈ؟ سمجھ میں آیا یہ؟ جی 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 آیا. اگر میں نے کہا, اچھا ایک چیز اور بتاتی ہوں کہ مبتدا کمپلسری, یہ بھی پارٹ یہ لکھ لیں آپ لوگ کہ مبتدا کمپلسری ہے. کسی بھی سینٹینس میں مبتدا, جملہ اسمیہ میں مبتدا ہونا کمپلسری ہے. بنا مبتدا کے ظاہر سی بات ہے کوئی بات نہیں ہو سکتی. مبتدا از مسٹ, اوکے, ضروری ہے. لیکن ہم نے دو چیزیں پڑھی, خبر اور متعلق بالخبر. میری بیٹری جا رہی ہے. متعلق بالخبر, خبر اور متعلق بالخبر میں سے کوئی ایک چیز بھی آ سکتی ہے. جیسے ہم نے ابھی بہت سارے اگزامپلز دیکھے جس میں صرف خبر تھی, متعلق بالخبر نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ سینٹنسز ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر صرف متعلق بالخبر ہو, خبر ہو ہی نہ. جیسے کہ الحمد للہ. اب دیکھیں اس کے اندر کیا کوئی خبر ہے؟ جی آپ ہی خبر ہے اللہ کی تعریف کے بارے میں نے کہا کہ شروع میں کئی ال کے بار بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی صرف خبر ہے. متعلق بالخبر, صرف متعلق بالخبر بھی ہو سکتا ہے. خبر نہ ہو یہ بھی پاسبل ہے. تو کیا یہاں پہ خبر ہے یا صرف متعلق متعلق بالخبر ہے. دیکھیں یہ مبتدا ہے اور یہ متعلق بالخبر ہے. یہاں پہ خبر کی ضرورت ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اس میں خبر بیچ میں اگر ہوتی کہ سب تعریفیں جیسے اللہ کے لیے ہے. اب جیسے سب تعریفیں ہیں جو آسمانوں کو بنانے والا ہے, سب تعریفیں اس کے لیے جس نے زمین کو بنایا. ٹھیک ہے, تو ان سب کو کمپائل کر کے ایک ہی بار کہہ دیا گیا الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کئی بار صرف متعلق بالخبر سے بھی بات ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہاں پہ خبر بھی ہو, لیکن مبتدا کا ہونا مسٹ ہے. مبتدا کے بنا نہیں ہوتا. مبتدا کے ساتھ خبر, متعلق بالخبر دونوں بھی ہو سکتے ہیں, اور یا تو پھر مبتدا کے ساتھ صرف متعلق بالخبر بھی ہو سکتا ہے, یا پھر مبتدا کے ساتھ صرف خبر ہو, متعلق بالخبر نہ ہو. سب چیز پاسبل ہے, لیکن مبتدا کا ہونا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, متعلق بالخبر اور خبر میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو سکتی ہے, دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اچھا آپ کو, ہاں چلیں یہ بتائیں, ذالک من آیات اللہ, من آیات اللہ, سوری ہاں من آیات اللہ. اوکے, ذالک من آیات اللہ. اب ذالک کیا ہے اس میں؟ مبتدا ہے, مبتدا pointer word ہے. مبتدا ہے. چلیں یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب من کیا ہوتا ہے؟
मीन حرف जो of है jar. वो मीन जर है। حرف آف جر ہوتا ہے. حرف آف جر کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ مجرور، جار مجرور ہو جار گیا. مجرور مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی من آیاتی کیا بن گیا؟ یہاں کر کے بتاتے ہیں. من کے ساتھ جب آیاتی آیا تو کیا بن گیا؟ یہ جار مجرور. جار مجرور. لیکن اس کے آگے اللہ بھی ہے تو یہ کیا بن گیا اس کے ساتھ مل کر؟ اضافہ اضافہ بن گیا. اور من کے ساتھ پھر یہ پورا کا پورا کیا بن گیا؟ یہ متعلق بن خبر. متعلق بالخبر بن گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ من کے بعد جب یہ آیات اللہ یعنی من کے ساتھ یہ پورا جب اضافہ آیا تو یہ اس کا مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، کیوں ہو گیا؟ کیونکہ من کا مجرور تو آیاتی تھا، لیکن آیاتی نے کہا میں اپنے مضاف الیہ کو اپنے ساتھ میں ہی رکھوں گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس نے آیاتی نے اللہ ہی کو بھی اپنے ساتھ ڈریگ کر لیا اور من کو ڈریگ کرنا تھا اپنے مجرور کو اور یہ آ گیا اس کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، پورا ایک فریگمنٹ ہو گیا. من آیات اللہ پورا ایک فریگمنٹ ہو گیا. اور جب بھی اگر جار مجرور ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق بالخبر ہوتا ہے. اور متعلق بالخبر پورا اب کس بکٹ میں جائے گا؟ متعلق بالخبر کی بکٹ میں جائے گا. تو سوال کیا تھا؟ پورا سینٹنس کیا تھا؟ ذالک آیات اللہ. من آیات اللہ. ٹھیک ہے، تو ذالکا کیا ہو گیا؟ مبتدا کی بکٹ میں چلا گیا اور پورا من آیات اللہ کہاں چلا گیا؟ خبر کی بکت. متعلق بالخبر میں. اس میں خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں خبر نہیں ہے. یہ چیز سمجھ میں آئی؟ تو آپ کی خبر نہیں آئے گی بیچ میں؟ بنا خبر کے بھی آ سکتا ہے بنا یہ. خبر کے بھی آ سکتا ہے. جی بنا خبر کے بھی، کیونکہ متعلق بالخبر خبر کا ہی ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے، متعلق بالخبر خبر کا ہی ایک پارٹ ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خبر نہ آ کے صرف متعلق بالخبر ہی آ جاتا ہے. متعلق بالخبر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں جار مجرور دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خبر کو دیکھنے کے لیے ہمیں سیکنڈ رفع دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیں میں اسکرین آف کروں. اسٹاپ شیئرنگ. جی تو اتنا آپ کو سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں تو آ گیا آپ ہی، لیکن آج کی کلاس بہت ٹف تھی. ٹف تھی نا؟ جی ٹف تھی، لیکن انشاءاللہ جب اسے سولو کریں گے تو ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ چیزیں بہت ایزی ہو جائیں گی. ایک بار جلدی سے ہم ساری چیزیں ریوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار ساری چیزیں ہم جلدی سے ریوائز کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اسے اور پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک بار ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جو اسم سے شروع ہو. ٹھیک ہے، جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. دو طرح کے جملہ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جملہ اسمیہ جب ہم نے پڑھا اس میں دیکھا کہ وہ اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہوتا ہے خبر، تیسرا ہوتا ہے متعلق تیسرا ہوتا ہے متعلق بالخبر. ٹھیک ہے، اچھا مبتدا جو ہوتا ہے وہ پہلا رفع ہوتا ہے کسی بھی سینٹنس کا، اور یا تو پھر وہ حرف آف نصب ہوتا ہے اور اس کا اسمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ جو بھی فریگمنٹ ہوگا پورا کا پورا فریگمنٹ ایک بکٹ میں جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہم نے دیکھی خبر. ٹھیک ہے، خبر کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ رفع. آپ نے دیکھنا ہے کہ سیکنڈ رفع ہے، یہ خبر ہے، اٹھا کے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے کہاں پر؟ خبر کی بکٹ میں.
لیکن یہاں پہ ایک جو ٹرننگ پوائنٹ جس کو ہم کہیں گے وہ کہاں پر آتا ہے، وہ اس طرح سے آتا ہے کہ ہم نے وہاں پر بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ فریگمنٹ ہے، تو پورا کا پورا فریگمنٹ اٹھا کے ہم اس بکٹ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہم نے دیکھی متعلق بالخبر، یعنی خبر کے بارے میں ایکسٹرا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ متعلق بالخبر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی بار خبر کے ساتھ متعلق بالخبر آتا ہے، کئی بار صرف خبر ہی آتا ہے، متعلق بالخبر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہیں سوچنا کہ صرف متعلق بالخبر آ گیا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی خبر ہوتا ہے کبھی متعلق بالخبر ہوتا ہے. خبر آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ سیکنڈ رفع ہوتا ہے. اور متعلق بالخبر کیا ہوتا ہے؟ اس میں جار مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ متعلق بالخبر ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ہم نے آج سمجھی، اور اس طرح سے ہم نے پورا اپنا جملہ اسمیہ سمجھا. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی چیزیں آگے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم آگے سمجھیں گے، لیکن ابھی ہم نے بیسک اسٹرکچر سمجھا کہ پہلے مبتدا، پھر خبر، پھر متعلق بالخبر. ٹھیک ہے. جب اس کا اسٹرکچر چینج ہوگا وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی اتنا کانسیپٹ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا جتنا ہم نے پڑھا؟ سوری، یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن مجھے میننگ نہیں نکالنے آتے. میں کیسے میننگ نکالوں؟ جیسے آپ نے کہا ہول کت، تو میں کت کا مطلب کیسے ڈیفائن کروں کہ نہیں، کت کا ابھی کیا؟ آپ کو میننگز نہیں پتا چلیں گے. میننگز کے لیے آپ کو اپنی ووکیبلری اسٹرانگ کرنا ہوگی. اچھا چلیں پہلے ہم لوگ کلاس کو اوور کر لیں، ریکارڈنگ اوور کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑی باتیں کریں گے. انشاءاللہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں، اور پھر کلاس اوور کریں گے ہم انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. توب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.